عید الاضحیٰ آ رہی ہے، عید الاضحیٰ آ رہی ہے. ہاں یہ بکرے پہ چھری چلانے کا نام نہیں ہے. ہاں کہ 10 لاکھ کا ہم نے کیا ہے بیل لیا ہے، 15 لاکھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چھری چلانی ہے. اصل چھری پتہ کس پہ؟ نفس پہ، خواہشات پہ، اپنی عقل پہ، تجربوں پہ، رواج پہ، فیشن پہ، برادری کے طریقوں پہ، سب پہ چھری چلاؤ. ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ کو. ایک آدمی 10 کروڑ روپے صدقہ کر دے اور کیا نام ہے 50,000 کا دمبا ذبح نہ کرے، اللہ کے ہاں مجرم ہے. اللہ کو تمہارے 50 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے. آج کا حکم ہے وہ خون بہانا. آج کا حکم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کس نے دیا؟ اللہ. اور ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اب بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم جائے، حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان نہیں کر سکتے. ہاں اب بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، واہ واہ. اب یہ جو جواب ہے نا بیٹے کا، یہ ہے ایمان، ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کا کمال. اس ایمان کو سیکھنا ہے، اس ایمان کو پھیلانا ہے. ہاں ایمان کو اس سطح تک پہنچاؤ کہ یہ جو جواب دیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے، یہ ہمارے ہر مسلمان کی آواز بن جائے. کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد جو حکم ملا ہے کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ہے ایمان. ہاں ابھی تو نیند قربان نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے لیے. اللہ کے حکم پر جان قربان کرنا. شریعت کے مطابق جو سر کے بال نہ کٹوا سکیں، یہ شریعت پر سر کہاں سے کٹوائیں گے؟ یہاں سے مکمل بیان سماعت فرمائیں. بہت شاندار بیان کیا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. چند لوگ جو ہدایت کی محنت کریں گے، ہر علاقے میں، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر بستی میں کچھ لوگ ایسے ہوں، اللہ ان کی محنت پر کیا ہے ہدایت کی ہوائیں چلائے گی. ہاں اللہ ہدایت تو اللہ ہی پھیلائیں گے. دیکھو نا گھر میں نمک ختم نہیں ہونے دیتے لوگ، کیونکہ اس کیا سمجھتے ہیں نمک ضرورت ہے بھائی. چینی، پتی، چاول، آٹا، دالیں، پیاز، لہسن، فکر ہوتی ہے نا لہسن ختم ہو رہا ہے، ادرک نہیں ہے، ٹماٹر لا گئی. وہ سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ ہدایت ہے. سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہاں کیوں جی نمک کے بغیر سالن بن سکتا ہے نا؟ ٹماٹر کے بغیر سالن بن سکتا ہے؟ نہیں کہہ رہے نہیں. کیوں نہیں بن سکتا؟ نمک کے بغیر سالن کیا ہو گیا بھائی؟ لہسن نہ ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ لہسن بھی ہو، ادرک بھی ہو، یہ بھی ہو. بھائی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، ہدایت ہے. ہاں بجلی کو ضروری سمجھ رہے ہیں، بجلی کا بل جمع کرانا، گیس کا بل، یہ سب ضرورتیں ہیں. 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی. کتنی چیزیں بھائی؟ 3. ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. مقصد زندگی کہتے ہیں جس پر آدمی اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، قوت لگاتا ہے، دماغ لگاتا ہے، صبح شام لگاتا ہے، اپنی جان مال لگاتا ہے، تن من دھن لگاتا ہے، صبح شام اس پر اپنی قوت خرچ کر دیتا ہے. جس کی زیادہ فکر کرتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، زیادہ بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، جس کو اللہ سے زیادہ مانگتا ہے، جس کے لیے زیادہ صبر کرتا ہے،
جس کے لیے اپنے آپ کو زیادہ تھکاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مقصد زندگی. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اور ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، بوقت ضرورت لگتا ہے، بقدر ضرورت لگتا ہے، بوقت ضرورت لگتا ہے. وہ کیا ہے؟ ضروریات زندگی. وہ کیا ہے بھائی؟ ضرورت. ہاں. اور خواہشات زندگی کہتے ہیں جس کی حد ہی نہ ہو، حد ہی نہ ہو. آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی خواہش ہے میں خوش رہوں. کوئی نہیں چاہتا پریشانی آ جائے، کوئی نہیں چاہتا غم آ جائیں، کوئی نہیں چاہتا بھئی بیماریاں آ جائیں. ہاں. تو خواہشات زندگی وہ تو جنت میں پوری ہوں گی. ہاں. آدمی دنیا میں مالدار بن سکتا ہے، ارب پتی کھرب پتی بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، 10 کروڑ 10 بنگلے بنا سکتا ہے، 10 کارخانے، 10 سب کچھ، لیکن ہمیشہ زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ خوش رہے یہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ جوان رہے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں. بڑھاپا تو آنا ہے، بیماریاں تو آتی ہیں، ہاں پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہاں موت تو آتی ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا. دوسرا کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے، کون بچا ہے جو تم بچو گے؟ اب 1 کلو برتن ہے، 1 کلو کا برتن ہے، اس میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو جلدی بھر جائے گا دیر سے؟ سن رہے کہ نہیں؟ تھوڑا ٹائم لگے گا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح بھائی. نہیں بھرے گا. ہاں. برتن ہی چھوٹا ہے. برتن ہی کیا ہے؟ بہت نادان ہے وہ شخص جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ہاں. تو دنیا کا ظرف چھوٹا ہے اور انسان کی خواہشات بہت زیادہ. نہیں، دنیا کی زندگی محدود ہے اور انسان کی خواہشات لامحدود ہیں. یہ لامحدود خواہشات یہ محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی. ہاں. خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت، خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت، جہاں اعلانات ہوں گے زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. ہاں. وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات. ہاں. کوئی پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، کوئی گندگی نہیں، بدبو نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں. ہاں. کوئی دلوں میں بغض نہیں، کینے نہیں، کھوٹ نہیں، حسد نہیں. واہ. ہاں. تو خواہشات پوری ہونی جگہ تو جنت. اب رہ گئی 2 چیزیں، مقصد زندگی اور ضروریات زندگی. تو ضروریات زندگی 5 ہیں. ضروریات زندگی 5 ہیں. کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ ضروریات زندگی. جیسے سالن میں نمک ہے اس طرح زندگی میں ضروریات ہیں. نمک زیادہ ہو جائے تو سالن ہی کڑوا ہو جاتا ہے. اگر ضروریات زندگی میں زیادہ لگ گیا تو زندگی کڑوی ہو جائے گی. ہاں. آج کڑوی زندگی ہوئی بھی کیوں؟ کہ ضروریات زندگی میں زیادہ لگ گئے، نمک زیادہ ڈال دیا. ہاں. زور لگ رہا ہے کھانوں پر، زور لگ رہا ہے کپڑوں پر، زور لگ رہا ہے تعمیرات پر، زور لگ رہا ہے شادیوں پر، زور لگ رہا ہے سواریوں پر. اس کو عزت کا معیار، بڑائی کا معیار، ہاں اسی کو کامیابی کا معیار سمجھ لیا. تو یہ تبلیغ کا کام، یہ 4 ماہ لگاؤ بھائی، چلہ لگاؤ، 3 دن لگاؤ بھائی، سال لگاؤ بھائی، 7 ماہ بھائی، یہ تھوڑا کہ سال لگا کے چھٹی ہے. یہ کیا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. بڑی قیمتی زندگی ہے اور جا رہی ہے اور بھاگی جا رہی ہے. جا نہیں رہی بلکہ بھاگی جا رہی ہے. سال شروع پھر سال ختم.
ہاں رمضان شروع پھر رمضان ختم کہ رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے، ایک بڑا شور ہوتا ہے، پھر تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں نا عید آ رہی عید آ رہی، پھر کہیں گے عید تو چلی بھی گئی. ہاں دنیا کی زندگی دھاگا، وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا. یہ بولا پتہ نہیں کب پھوٹا، بلکہ یہ غبارہ پتہ نہیں کب پھٹا، یہ خواب ہے پتہ نہیں کب آنکھ کھلی. ہاں اور زندگی امانت ہے. آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میری زندگی میں جو مرضی کروں جو مرضی. دو باتیں سب مانتے ہیں کہ پہلی بات دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، سب مانتے ہیں. دوسری بات دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا، سب مانتے ہیں. بھائی تیسری بات بھی مان جاؤ کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی. ہاں جیسے دنیا میں آنے میں اپنی مرضی نہیں، دنیا سے جانے میں اپنی مرضی نہیں، یہ زندگی گزارنے میں بھی اپنی مرضی نہیں. ہاں اگر کوئی کہے میری جوانی بڑھاپا کیوں آیا، میری زندگی تو موت کیوں آئی، میری صحت تو بیماری کیوں آئی، میری طاقت تو ضعف کیوں آیا. نہ 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 ہماری نہیں ہے. اللہ نے ہمیں دی ہے کس لیے کہ ہم اس بات کی محنت کریں کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے. ہاں بچہ پیدا ہوا سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا، اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ہاں صبح ہر محلہ ہر گاؤں ہر بستی اندھیرا ہے سناٹا ہے، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون؟ اللہ. سب سے بڑا کون؟ اللہ. بیج جو ہے نا الماری میں ہو 10 سال تک اس سے پودا نہیں نکلے گا بلکہ بیج ہی خراب ہو جائے گا. بیج کو زمین میں ڈالیں پھر اس سے پودا نکلتا ہے. اللہ اکبر کی اصل جگہ دل ہے دل ہے دل ہے، زبان نہیں ہے. اصل جگہ تو دل میں اتر جائے کہ بڑائی کس کی ہے؟ اللہ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ. امر کس کا چلتا ہے؟ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. کون کھول کے سنو کہ پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ. اور امر بھی کس کا چلتا ہے؟ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب ارادہ فرماتے ہیں نا کسی کام کا، اب چاہے وہ آسان ہے چاہے وہ مشکل ہے چاہے بہت مشکل ہے چاہے ناممکن، تو اللہ کہتے ہو جا تو ہو جاتا ہے. ہاں اللہ کے ارادے کا نام ہی تو وجود ہے. ہاں اللہ کے ارادے کا نام ہی کیا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. ہاں یہ بات دل و دماغ میں اتر جائے، رچ جائے، بس جائے. ہر ضرورت میں ہر حاجت میں ہر شخص کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف. ہاں ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. عزت دینے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ہاں تو کس کی طرف رجوع ہو جائے؟ ہاں ہمارا مطلوب کون؟ اللہ. ہمارا مقصود کون؟ اللہ. ہمارا معبود کون؟ اللہ. ہمارا محبوب کون؟ ہاں یہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود معبود محبوب بھی کون؟ اللہ.
कुछ न था कायनात में, कौन था? अल्लाह। फिर कुछ न रहेगा, कौन रह जाएगा? अल्लाह। अव्वल भी कौन? अल्लाह। और आखिर भी कौन? अल्लाह। और जाहिर भी कौन? और बातिन, जिसकी हकीकत को कोई पहुंच ही नहीं सकता, वो भी कौन? अल्लाह। सब फकीर और गनी कौन? सब मखलूक और खालिक कौन? सब महकूम और हाकिम कौन? सब ज़ईफ और कवी कौन? सब आजिज और कादिर कौन? हाँ, तो किसकी तरफ दौड़ लगाओ? किससे मोहब्बत करो? किससे मांगो? किसके सामने हाथ फैलाओ? किसके सामने माथा टेकाओ? हाँ, ये फरमाया अल्लाह ने, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ लगाओ। किसकी तरफ? आज दौड़ लग रही किसकी तरफ? अल्लाह के गैर की तरफ। भाग रहे लोग माल की तरफ, माल वालों की तरफ, हुकूमतों की तरफ, हुकूमत वालों की तरफ, ओहदों की तरफ, वजारतों की तरफ, चीजों की तरफ, डिग्रियों की तरफ। नहीं नहीं नहीं, दौड़ लगाओ किसकी तरफ? जिसे अल्लाह मिला उसे सब कुछ मिला, और जिसे अल्लाह ना मिला उसे। ये बात समझना, ये बात समझाना, इस बात को लेके फिरना, गांव गांव, बस्ती बस्ती, घर घर, गली गली, हर फर्द, हर गरीब अमीर तक पहुंचना, बहुत प्यार से, नरमी से, मोहब्बत से, शफकत से, छोटा बनकर ये बात समझाना कि भाई किसको राजी कर लो। लाख रुपए मिल गए, अल्लाह ना मिला। 10 लाख मिल गए, अल्लाह ना मिला। 10 करोड़ मिल गए, अल्लाह ना मिला। 10 डिग्रियां मिल गई, अल्लाह ना मिला। ओहो, आज कितनी तलब है, डिग्री मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ओहो घुसा हुआ अंदर। हाँ, और अल्लाह मिल जाए। हर आदमी क्यों भाई 10 करोड़ रुपए कमा सकता है? और हर आदमी अल्लाह को साथ, बोलो भाई, हर आदमी अल्लाह को साथ। कामयाबी किसका नाम? माल का मिल जाना कि अल्लाह का मिल जाना? हाँ, जिससे अल्लाह मिला ये है कामयाबी, और जिसने अल्लाह को खो दिया ये है नाकामी। हाँ, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह को राजी करना ये बहुत बड़ी बात है, यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। यही तो सबसे बड़ी क्या है? अल्लाह को राजी करो। अब अल्लाह को राजी करने का रास्ता क्या है, और अल्लाह तक पहुंचने का और अल्लाह को साथ लेने का रास्ता है क्या? वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी अगर तुम्हें अल्लाह तक पहुंचना है और अगर तुम्हें अल्लाह को साथ लेना है तो ये है नमूना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नमूना कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनकी इत्तिबा करो, इनकी चाल चलो, इनका दामन पकड़ो, इनके पीछे पीछे चलो, इनका तरीका अपनाओ, इनकी सुन्नतें अपनाओ, इनके अमाल को इख्तियार कर लो। ये है इज्जत वाले। अगर इज्जत चाहिए तो इनके पीछे चलना होगा। ये है सबसे कामयाब तरीन हस्ती। कामयाबी चाहिए तो इनका दामन पकड़ना होगा। जैसे शहद के साथ मिठास जुड़ी हुई है, शहद से मिठास जुदा नहीं हो सकती। दूध के साथ सफेदी जुड़ी हुई है, दूध से सफेदी जुदा नहीं हो सकती। इसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के साथ कामयाबियां जुड़ी हुई हैं, खैरें जुड़ी हुई हैं, भलाइयां जुड़ी हुई हैं, बरकतें जुड़ी हुई हैं, खुशियां जुड़ी हुई हैं। हाँ, पैसा और चीज है, खुशियां और चीज है, दवाइयां और चीज है, सेहत और चीज है, 10 लाख का बेड और चीज है, मजे की नींद और चीज है, 10 करोड़ का घर बंगला कोठी और चीज है, घर में सुकून का होना
یہ اور چیز ہے. بیٹی کو شادی پہ لاکھوں کروڑوں کا جہیز دینا اور چیز ہے. بیٹی کے گھر کا آباد ہو جانا یہ اور چیز ہے. ہاں، خوشیاں پیسوں سے نہیں ہے، خوشیوں کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے. عمدہ نیند کا تعلق قیمتی بستروں سے نہیں ہے. نیند کی گولیاں مالدار لوگ کھاتے ہیں کہ غریب لوگ کھاتے ہیں؟ قیمتی بستر اور بیڈ، وہ قیمتی بیڈ والے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، ٹوٹی چارپائی پہ سونے والے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. ہاں، خوشیوں کا تعلق پیسوں سے نہیں. پیسہ کیا پیسہ کیا پیسہ ہے؟ یہ آسمان پیسے سے بنے، یہ زمین پیسے سے بنی، یہ سورج پیسے سے چلتا ہے، یہ آنکھ پیسے سے دیکھتی ہے، یہ کان پیسے سے سنتے ہیں، یہ دل پیسے سے چلتا ہے، یہ زبان پیسے سے بول رہی، سانس پیسے سے آ رہا ہے. پیسہ ہے؟ نظام کس کا چل رہا ہے؟ دیکھو، زیادہ بچے مالداروں کے ہوتے ہیں غریبوں کے ہوتے ہیں؟ زیادہ بچے کس کے ہوتے ہیں؟ پیسہ پوسا کچھ نہیں. اچھا، بچہ پیدا ہو جائے، تعویذ کس کے لیے لوگ لیتے ہیں؟ بچہ نہ ہو یا بچہ پیدا ہو جائے؟ نہیں، لوگ جاتے ہیں تعویذ لینے کی، اولاد نہیں ہے کوئی تعویذ دے دیں، اولاد نہیں ہے کوئی تعویذ دے دیں. ایک غریب آدمی تھا، اس کے ہو گئے 10 بچے. وہ تعویذ لینے گیا کہ مجھے تعویذ دے کہ آگے میری اولاد نہ ہو، تو اگلی دفعہ جڑواں ہو گئے اس کے. ہاں، نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. سب کس کے محتاج ہیں؟ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ. یہ ہے سمجھنا، سمجھانا. اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے کہ بھائی اللہ کو ساتھ لو. کیسے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اس میں سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی بھائی؟ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ میں کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یا اللہ، توبہ. یعنی کافروں والا کام کر دیا اس نے. توبہ. ایک نماز چھوٹ گئی جس سے اس کا گھر اور اس کے گھر والے اور اس کا مال سب چھین لیا گیا، سب ہلاک. ہاں، 100 روپے کا نقصان ہو، آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں. 1,00,000 روپے کا ہو تو پریشان ہو جائے، 10 لاکھ کا ہو تو نیند اڑ جائے، 10 کروڑ کا ہو تو جان نکلنے کو ہو جائے. اب جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، یہ چھوٹا نقصان کے بڑا کے بہت بڑا. اب نماز پڑھنے والے زیادہ کہ نہ پڑھنے والے؟ ہاں بھائی، یہ تبلیغ کہ سب کو نمازی بنو. سب کو کیا کرو بھائی؟ ایک ہے رزق، ایک ہے رزاق. کیا کہا؟ ایک ہے رزق، ایک ہے رزاق. تو پہلے رزق ہے کہ پہلے رزاق؟ رزق اہم ہے کہ رزاق اہم ہے؟ آج دوڑ رزق کی طرف ہے کہ رزاق کی طرف؟ ہاں، رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی ہے. توبہ. چاندنی رات ہو نا، تالاب میں چاند نظر آتا ہے، حالانکہ چاند تو آسمان پہ، یہ تو عکس ہے. اب کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا نا. دھیان سے سن رہے کہ نہیں؟ ہاں، چاند تھوڑا ملے گا، وہ تو خود ہی پانی میں ڈوب جائے گا. اب جس نے فجر نہیں پڑھی اور وہ دکان پہ جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ ایک ہے شفا، ایک ہے شافی. کیا کہا؟ ایک ہے شفا، ایک ہے شافی. اسپتال خالی ہیں کہ بھرے ہوئے ہیں؟ کس کی تلاش ہے؟ شافی کی کہ شفا کی؟ آج کا مریض ڈاکٹر کا انتظار زیادہ کرتا ہے کہ دعا میں زیادہ بیٹھتا ہے؟
ڈاکٹر کی زیادہ مانتا ہے کہ اللہ کی زیادہ مانتا ہے؟ تو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے، حالانکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور بیماری بھی کس کی طرف سے آئی ہے؟ اور بیماری اللہ نے کیوں بھیجی؟ اللہ حکیم ہے۔ حکیم کہتے ہیں جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہ ہو۔ بیماری کیوں بھیجی اللہ نے؟ تاکہ اس مریض میں اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو۔ اگر بیماری کے بعد رجوع اللہ پیدا ہو گیا اور شفا نہ ملی، یہ آدمی کامیابی۔ اگر بیماری کے بعد شفا ملی، رجوع اللہ پیدا نہ ہوا، یہ آدمی ناکامی کی طرف جا۔ بیماری کے بعد شفا مقصود نہیں، بیماری کے بعد انابت اللہ یہ مقصود ہے۔ یہ سمجھنا ہے، سمجھانا ہے کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو، کس کی مان کے چلو، ہم کس کے بندے ہیں؟ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، عید الاضحیٰ آ رہی ہے۔ یہ بکرے پہ چھری چلانے کا نام نہیں ہے کہ 10 لاکھ کا ہم نے کیا ہے بیل لیا ہے، 15 لاکھ، ٹھیک ہے، چھری چلانی ہے۔ اصل چھری پتہ کس پہ؟ نفس پہ، خواہشات پہ، اپنی عقل پہ، تجربوں پہ، رواج پہ، فیشن پہ، برادری کے طریقوں پہ، سب پہ چھری چلاؤ۔ ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی۔ ایک آدمی 10 کروڑ روپے صدقہ کر دے اور کیا نام ہے 50,000 کا دمبا ذبح نہ کرے، کہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اللہ کو تمہارے 50 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا حکم ہے خون بہانا۔ آج کا حکم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کس نے دیا؟ اللہ۔ اور ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اب بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم جائے، حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے۔ تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا، ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان نہیں کر سکتے۔ اب بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، اب یہ جو جواب ہے نا بیٹے کا، یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کا کمال۔ اس ایمان کو سیکھنا ہے، اس ایمان کو پھیلانا ہے، ایمان کو اس سطح تک پہنچاؤ کہ یہ جو جواب دیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے، یہ ہمارے ہر مسلمان کی آواز بن جائے۔ کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، جو حکم ملا ہے کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ایمان۔ ابھی تو نیند قربان نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم پر جان قربان کرنا۔ شریعت کے مطابق جو سر کے بال نہ کٹوا سکیں، یہ شریعت پر سر کہاں سے کٹوائیں گے؟ حکم پورا کرنا ہے۔ کلمہ پڑھا ہم نے، لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے، کلمہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، کلمہ دعویٰ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور نماز اس دعوے کی دلیل، نماز اس دعوے کی دلیل، کلمہ دعویٰ ہے ہم بندے ہیں، نماز اس بندگی کا اظہار ہے، نماز اس بندگی کا اظہار ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جمعہ فرض نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب بتاؤ آج کل مسجد 5 نمازوں میں بھرتی ہے کہ جمعے میں؟ تو جمعے میں جو نمازی ہوتے ہیں اکثر محلے کے ہوتے ہیں کہ باہر کے ہوتے ہیں؟ تو وہ جمعہ پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ کس نیت سے کہ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے؟ اگلے جمعے۔ توبہ توبہ، نیت ہی نہیں کہ مجھے عصر میں آنا ہے، نا نیت ہی نہیں ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں، یہ محنت ہے۔ تو سب نیت کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے،
نماز کھڑی تو طواف بند، تو وہ آج دکان بند نہیں ہوتی، نہیں کھیل بند نہیں ہوتا، کھیل تو وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہمارے ساتھ بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، اور جب اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اذان ہو گئی، اذان، یہ کیفیت بن جائے، یہ ماحول بن جائے، اذان پہ بازار بند ہو رہے ہوں، فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ہوں، واہ واہ کیا خوبصورت ماحول بنے گا۔ یہ محنت ہے یار مسلمان، نماز، رمضان ہے تو روزہ، مال ہے تو زکوٰۃ اور حج۔ مال اس لیے جو ہی جتنا مال بڑھتا جائے اتنا آدمی کا شوق بڑھتا جائے، کیا جمع کرنے کا کہ خرچ کرنے کا؟ قرآن میں مال جمع کرنے کا حکم آتا ہے کہیں؟